کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ محبت صرف انسانوں کا جذبہ ہے؟ نہیں، کبھی کبھی یہ جذبہ اس دنیا سے باہر کی مخلوقات کو بھی اپنے حصار میں لے لیتا ہے، ایسی مخلوقات جن کا تصور بھی آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے۔ آج کی کہانی ایک ایسی ہی پراسرار اور خوفناک محبت کی داستان ہے۔ یہ کہانی ہے ایک نیک، پاکیزہ اور معصوم لڑکی کی، اور ایک ایسے سانپ کی جو اس پر عاشق ہو گیا، لیکن پھر اس سانپ نے اس لڑکی کے ساتھ جو کیا وہ سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ واقعہ ہے ایک پرانے خاموش گاؤں کا۔ گاؤں چھوٹا سا تھا، کچے مٹی کے گھر، تنگ گلیاں، کھیتوں میں لہلہاتی ہریالی اور شام کے وقت چراغوں کی ٹمٹماتی روشنی۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک بوسیدہ مگر دلکش مکان تھا جہاں عالیہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ عالیہ گاؤں کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ اور گہری، چہرہ دودھ کی طرح سفید اور آواز اتنی میٹھی جیسے ہوا میں بجتے گھنگرو۔ عورتیں اکثر کہتی یہ لڑکی تو کسی حور جیسی ہے، اللہ نے اسے اپنے نور سے بنایا ہے۔ لیکن عالیہ کی اصل خوبصورتی اس کے دل میں تھی۔ وہ نیک دل، عبادت گزار اور دوسروں کی مدد کرنے والی تھی۔ یہی نیکی آگے چل کر ایک نوکھے واقعے کا باعث بنی۔ ایک دوپہر کو جب سورج سر پر تھا، عالیہ کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ اچانک گھاس کے بیچ ایک لمبا، کالا اور خوفناک سانپ نکل آیا۔ اس کی کھال چمکتی ہوئی اور آنکھیں دہکتے انگاروں جیسی۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوف سے چیخ مار دیتی، مگر عالیہ رک گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ سانپ کی آنکھوں میں وحشت نہیں بلکہ ایک عجیب سا سکون اور محبت چھپی ہے۔ اس دن کے بعد وہ سانپ بار بار نظر آنے لگا، کبھی برگد کے درخت کے نیچے، کبھی کونے کے پاس اور کبھی عالیہ کے صحن میں۔ لیکن وہ کبھی حملہ نہیں کرتا، صرف خاموشی سے ایک کونے میں لیٹ کر اسے دیکھتا رہتا۔ گاؤں والے اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ کچھ نے کہا یہ کالا جادو ہے، کوئی آسیب ہے، لیکن عالیہ حیران تھی کہ وہ صرف اس کے قریب رہتا ہے۔ شام کو جب عالیہ قرآن پڑھتی تو سانپ آہستہ سے آ کر قریب لیٹ جاتا۔ جب وہ پھولوں کو پانی دیتی تو وہ پودوں کے پاس آ جاتا۔ ایک رات عالیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہی سانپ ایک پراسرار انسان کے روپ میں آیا، آنکھوں میں وہی چمک، آواز بھاری مگر نرم۔ اس نے کہا میں صدیوں سے بھٹک رہا ہوں، بہت سی مخلوقات دیکھی ہیں مگر تم جیسی پاکیزگی نہیں دیکھی۔ تمہاری عبادت، تمہاری نیکی نے میرے دل جیت لیا ہے، میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عالیہ ڈر کر جاگ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں بلکہ کوئی جن یا پراسرار مخلوق ہے جو اس پر عاشق ہو چکی ہے۔ گاؤں میں خوف بڑھنے لگا، لوگ عالیہ کے گھر کے قریب بھی جانے سے کترانے لگے۔ ایک رات جب چاندنی پھیلی تھی، عالیہ نے کھڑکی کے باہر پھر وہ سانپ دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی۔ عالیہ نے ہمت کی اور سرگوشی کی، تو کون ہے اور میرے پیچھے کیوں ہے؟ اچانک ہوا میں گونجتی ہوئی آواز آئی، میں صدیوں پرانا ہوں، تم جیسی پاکیزگی کبھی نہیں دیکھی، میں تمہیں چاہتا ہوں عالیہ۔ عالیہ کے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، وہ قرآن کی آیتیں پڑھنے لگی۔ سانپ نے آنکھیں بند کر لیں جیسے وہ مقدس الفاظ کے سامنے بے بس ہو۔ اب ہر رات وہ کھڑکی کے باہر بیٹھتا، اس کی آنکھوں میں محبت اور جنون کی ملی جلی آگ جلتی رہتی۔ گاؤں والے اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے مولوی صاحب کو بلایا۔ جب قرآن کی تلاوت ہوئی تو سانپ بے چین ہونے لگا، کبھی دیوار پر چڑھتا، کبھی چھت پر دوڑتا جیسے کلام الہی کے خلاف بغاوت کر رہا ہو۔ پھر ایک رات طوفان آیا، آسمان بجلی سے گونج رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ سانپ گھر کے اندر آ گیا۔ عالیہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی لیکن وہ اس کے قدموں میں لپٹ گیا۔ اس کی بھاری آواز گونجی، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا لیکن تم میرے دل میں اتر چکی ہو۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا تھا مگر تم اللہ کی بندی ہو، تمہاری پاکیزگی کے آگے میری محبت بے بس ہے۔ عالیہ نے بلند آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اسی وقت مولوی صاحب اور گاؤں کے لوگ بھی پہنچ گئے۔ 3 دن اور 3 رات لگاتار سورہ بقرہ، سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی تلاوت کی گئی۔ ہر بار تلاوت کی آواز پر سانپ کی سرخی مدھم ہوتی گئی، اس کا جسم لرزنے لگا۔ اور پھر چوتھے دن فجر کے وقت جب سورج کی پہلی روشنی آئی، وہ سانپ اچانک غائب ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں وہ جل گیا، کچھ کہتے ہیں وہ اپنی دنیا میں واپس چلا گیا، لیکن عالیہ کے دل پر یہ نشان ہمیشہ کے لیے رہا۔ وہ آج بھی جب عبادت کرتی ہے تو محسوس کرتی ہے کہ کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔
دوستوں، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل طاقت نہ کسی مخلوق کے خوف میں ہے، نہ کسی حسن میں، اصل طاقت ایمان اور قرآن میں ہے۔ دعا اور ذکر انسان کو ہر شر سے بچاتے ہیں۔ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق، اللہ کے کلام کے آگے سب بے بس ہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی پراسرار کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔